السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سر ہیں اور یہ لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ مومن کے اندر جنت کا ہونا چاہیے، جنت کا شوق اور جہنم سے خلاصی کا شوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومن جنت مانگتا رہے، جنت طلب کرتا رہے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اللہ کے رسول عمل بتلائیے کہ جس عمل کو کرنے کے نتیجے میں ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ ایک شخص تھے، جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہاد ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بدلے کیا ملنے والا ہے؟ تو وہ جو شخص تھا اس دوران وہ کھجوروں کا ایک گچھا اس کے ہاتھ میں تھا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بدلے جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا جنت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گی۔ تو انہوں نے وہ جو کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی وہ پھینک دی اور کہا کہ جب تک یہ کھجوروں سے فارغ ہو جاؤں تو اس میں تو ٹائم لگ جائے گا، تو اتنا وقت ضائع
کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بس جنت کے راستے کو اختیار ہی کیا جائے. وہ ایمان لائے اور جہاد میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے. تو یہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور اس کی طلب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کا شوق دلایا، جنت کے اعمال بتلائے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال بتلائے. اور جنت جس شخص کو ملے وہ شخص کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جنت کا شوق اور جنت کی رغبت دلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک مومن کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال اور ایمان والوں کی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا. ایمان والوں کی جانوں کا اور ایمان والوں کے اموال کا سودا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا اور اس کے بدلے ایمان والوں کو جنت ملے گی. اب جب ایمان والوں کو جنت ملنے والی ہے اور جنت ایسا بڑا انعام ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ اعمال ہے. تو اتنی بڑی جنت جب ملنے والی ہے ایمان والے کو، تو اب ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے مال کو، جان کو خرید لیا ہے. ایمان والے کو چاہیے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں نشاور کرے اور اپنی زندگی کے لمحات کو اعمال میں گزارے. جن جن احکامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ جل شانہ حکم فرمائے ان احکامات پر عمل کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا اور اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرمایا. دنیا کے اعتبار سے جو احکام اللہ جانوں نے عطا فرمائے وہ احکام بھی آسان عطا فرمائے. مثلا روزے کا حکم ہے تو روزے کے اندر بھی یہ بتلایا کہ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن اس میں اکیلے تم نہیں ہو. یعنی ظاہر ایک حکم جو ہے مشکل ہے، اسی قدر کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا. تو اللہ نے فرمایا یہ اکیلے تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض، اور ان کا جو روزہ تھا وہ تو اس ہمارے روزے سے بھی زیادہ مشکل روزہ تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبل. پھر اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ تو چند دن ہے، سال بھر کوئی پابندی نہیں ہے.
روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے، لیکن سال میں ایک مہینہ صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایام معدودات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا سودا کر لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مشکل سے مشکل حکم ہمیں ارشاد فرمائے تو بھی ہماری کیا مجال تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو آسان کیا، اور پھر اس کا جو مقصد بتایا، لعلکم تتقون، کہ ایمان والے کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، اور پھر اس جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی آپ نے مختلف الفاظ میں تعریفیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ ایک سادہ اور آسان تعریف اس کی یہ ہے، تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ کیفیت جب انسان کے اندر آ جائے تو آدمی کے لیے گناہ کرتے ہوئے آدمی جھجک محسوس کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کی طرف اس کا میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں یہ کیفیت آ جائے کہ گناہ سے وہ جھجک محسوس کرے اور اعمال صالحہ کی طرف وہ دل میں رغبت محسوس کرے، تو یہ ہے تقوی کی جو ہے ایک کیفیت۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضرت کبھی آپ نے صحراؤں میں سفر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جی ہاں، سفر کا تو موقع رہتا ہے، کرتے رہتے۔ تو جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے میں دائیں بائیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے دار پودے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ جھاڑیاں جو ہے ان کا کچھ حصہ وہ راستے پہ آ کے جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، تو ان جھاڑیوں اور کانٹوں سے آپ اس طرح سے گزرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھاڑیاں ہو، کانٹے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ دامن سمیٹ کے نکل جاتے، دامن سمیٹ کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے اور جو ہے راستے سے گزر جاتے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچے۔ گناہوں کی مثال انہوں نے دی کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، جو انسان کو جب لگتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دنیا کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی جو ہے اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کو حاصل کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے جھجک محسوس کرے اور اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ مومن پر بہت زیادہ بھاری گزرتا ہے، اور اتنا بھاری گزرتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یعنی کوئی وزنی چیز اس کے سر پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر ہم میں سے کسی کے سر پر اگر بہت وزنی چیز رکھ دی جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم کوشش کریں گے کہ بس کسی طریقے سے یہ وزن ہمارے سر پر سے اتر جائے، اس کو ہم اتار کے نیچے رکھ دیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے، وہ اتنا بوجھ بنتا ہے جیسے ایمان والے کے سر پر کوئی پہاڑ لا کر رکھ دیا گیا ہو، یعنی ایک بہت زیادہ وزنی چیز جو ہے لا کے رکھ دی گئی ہو۔ جبکہ
کافر کا حال یہ ہے کہ کافر جب گناہ کرتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ ایسا ہم نے مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے کسی کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی اڑانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ ہلا ہلا دیتا ہے. ہاتھ ہلانے کا فائدہ ہو نہ ہو، زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ ہلاتا ہے. تو اسی طرح کافر سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو کافر آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی جیسے کسی کے سر پر مکھی بیٹھ جائے اور وہ اس مکھی کو اڑائے. تو تقوی جو ہے وہ نام ہے کیفیت کا، کہ جس کیفیت کے حاصل ہونے کے بعد آدمی گناہوں سے جھجک محسوس کرے، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جائے، اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جائے. یہ ہے تقوی. اب اس طریقے سے جب ہم زندگی گزاریں گے تقوی والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہو؟ یعنی ایمان والا اس کے اندر جنت کا شوق ہے، جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہے. جنت کا حصول ممکن ہے تقوی سے. اب تقوی کا حصول کس طریقے سے ہو، تقوی کس طریقے سے حاصل کیا جائے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں. روزے سے تقوی حاصل ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہو؟ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کا طریقہ بتلا دیا کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہو. دراصل ہم جو روزہ رکھتے ہیں، جیسے پچھلی نشست میں مختصر طور پر اس حوالے سے بات آئی تھی کہ یہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی عمل عبادت کرتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا باطن ہے، اس کی روح ہے. جیسے نماز ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک جو ہے وہ نماز کا باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ رکوع ادا کر رہے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، قیام ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. اور باطن اس کا یہ ہے، اس کی روح یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملنے والا ہے، جو پیغام ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہر وقت عاجزی کا اظہار کریں. اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں. یہ اس کا جو ہے سبق ہے، اس کی روح ہے. اسی طرح روزہ ہے، روزے کا ایک ظاہر ہے. ظاہر یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے، یہ ظاہر ہے. روزہ جو ہے رکھ لیا تو اب کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب ایک آدمی اس کا تو اہتمام کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ تھوڑا اس سے بھی آگے بڑھنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ روزے کی روح یہ ہے کہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ روزے کی یہ روح ہے اور یہ روزے کا سبق ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم اذا کان یوم صوم احدکم، تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فلا يرفث یومئذ ولا يصخب. اور اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہے؟ ڈھال کے ذریعے سے لوگ
پرانے دور کے اندر جب لڑتے تھے میدان میں، تو جب دشمن وار کرتا تھا تلوار کے ذریعے سے، تو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال کو آگے لاتے تھے، اور وہ تلوار جا کے ڈھال کو جو ہے وہ ٹچ کرتی، اور بندہ جو ہے ادھر محفوظ ہو جاتا تھا۔ ڈھال کے ذریعے سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے روزے کو ڈھال بناؤ۔ کیسے ڈھال بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا روزہ ہو تو اس دن وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے۔ بے حیائی کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کا ظاہر ہے کہ آنکھوں سے اس کا تعلق ہو، زبان سے اس کا تعلق ہو، کانوں سے تعلق ہو، تو جتنی بھی صورتیں ہیں بے حیائی کی اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ فلا یرفث ولا یصخب۔ پھر آپ علیہ والسلام نے فرمایا جو روزے سے ہو اسے چاہیے کہ وہ شور شرابہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ غصہ کرنا، شور شرابہ کرنا، گالم گلوچ پر اتر آنا، لڑائی جھگڑے پر اتر آنا۔ تو آپ علیہ والسلام نے فرمایا اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، اس سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ سے اگر کوئی جھگڑنا چاہے، کوئی لڑنا چاہے، تو یہ کہہ دے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں آپ سے الجھنے کے لیے میں تیار نہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں کسی کو کسی سے گالم گلوچ کرنے میں پہل کرنا یا کسی سے لڑنے میں پہل کرنا تو دور کی بات، بلکہ اگر کوئی لڑنا چاہے تو ان کو بھی منع کر دو، بھائی میں اس وقت آپ کے منہ لگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ روزے کو ڈھال بناؤ، یہ مطلب ہے روزے کو ڈھال بنانے کا۔ اور دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں بے حیائی کی باتوں سے بچو، شور شرابے سے بچو، گالم گلوچ کوئی کرے بھی تو تم نہ اس کو جواب مت دو، یا تم سے کوئی لڑے تو اس کو جواب مت دو اور کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ اچھا، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جو ہے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس سے بات کیا معلوم ہوئی کہ بھئی روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان کی جتنی بھی آفات ہیں، چاہے جھوٹ کی صورت میں ہیں، چاہے چغلی کی صورت میں ہیں، چاہے غیبت کی صورت میں ہے، چاہے گالم گلوچ کی صورت میں ہے، چاہے بیجا غصے کی صورت میں ہے، تو زبان کی جتنی بھی آفات ہیں ان تمام آفات سے آپ علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا روزے کی حالت میں بالخصوص۔ عام حالات میں بھی منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں جب آدمی ظاہر ہے کہ جھوٹ چھوڑ دے گا، ایک مہینے تک اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے قابو کر کے کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، تو پھر اس کی عادت پڑ جائے گی، اس کو جو ہے غیبت سننا بھی گوارا نہیں ہوگا، غیبت کرنا بھی گوارا نہیں ہوگا، جھوٹ بولنا سننا اسے گوارا نہیں ہوگا۔ تو اب جب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے آدمی کی زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے حفاظت کا آپ اسلام نے فرمایا روزے کو ڈھال بناؤ بھائی، روزے کو ڈھال بناؤ۔ اور بس جب روزہ رکھنے کے بعد کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جائے کہ بھئی غیبت جو ہے وہ کا موقع آ رہا ہے، تو فوراً آدمی اپنا ہاتھ روک لے کہ یار میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میں اتنی محنت کر کے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر میں غیبت میں لگ جاؤں، جھوٹ میں لگ جاؤں، اپنا روزہ کیوں خراب کروں؟ یہ جب آدمی سوچتا ہے کہ میں جب غیبت کروں گا یا جھوٹ بولوں گا، چغلی کروں گا، یا زبان کے اعتبار سے جتنے بھی آفات ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، تو اس میں سے اگر میں کوئی ایسا کوئی عمل کرتا ہوں
تو یہ تو اپنی محنت پر پانی پھیر دینے والی بات ہے کہ صبح سے لے کے شام تک میں کھانا پینا چھوڑ دوں، اور تاکہ مجھے میرا روزہ جو ہے وہ اچھا ہو اور اللہ کے ہاں اس کا مجھے اجر مل جائے، اور ادھر سے جو ہے میں زبان کا غلط استعمال کر کے میں اپنی اسی محنت پر پانی پھیر دوں. یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو یہ سود کاٹتی تھی، اور سود کاٹ کے صبح سے شام تک وہ کاٹتی رہتی تھی، پھر اس کو دوبارہ کھول دیتی تھی، اور کھول کے یا پھر اس کو کاٹ کے پھینک دیتی تھی. تھوڑا دماغی توازن ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. تو یا تو ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں اس طرح کی، یا قرآن کریم نے ایسی فرضی طور پر، یعنی ایک مثال کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ جیسے کوئی عورت جو ہے صبح سے شام تک سود کاٹتی رہے، اور وہ تیار ہونے کے بعد، ایک دھاگا تیار ہونے کے بعد یا کپڑا تیار ہونے کے بعد پھر اس کو کاٹا پیٹی کر کے پھینک دے. تو یہ تو ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. تو قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ سود کاٹتی رہے، اس کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کو کاٹ دے، پھینک دے. تو یہ ظاہر ہے کہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. تو اسی طرح ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے، یار میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں اور بھوک برداشت کر رہا ہوں، پیاس برداشت کر رہا ہوں 14 گھنٹے، تو کبھی 15 گھنٹے، کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم. تو میں اس لیے یہ ساری محنت کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں مجھے اجر مل جائے. اور تو کیا فائدہ کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اس کو، اپنی اس محنت کو میں ضائع کر دوں. تو اس طریقے سے جب بندہ سوچے گا تو گویا اس نے روزے کو برائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال بنا لیا. تو اس طرح سے اس کی زبان کی حفاظت ہو جائے گی، اور روزہ اس کا صحیح ہوگا. جب روزہ صحیح ہوگا اس طریقے سے، یعنی آداب کا خیال کرتے ہوئے، تو اسی کا تو نام تقویٰ ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے. پھر اسی طرح بے حیائی کی باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اس سے حفاظت کرے. شور شرابہ نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو یہی تو روزہ، یہی تو جو ہے وہ تقویٰ ہے. اب اس میں، اب ایک آدمی روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں، اس طرح روزے کی حالت میں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ ایام میں ہم حرام کھانا چھوڑ دیں. یہ رمضان میں روزے کی حالت میں آدمی کے سامنے اگر حلال چیزیں موجود ہو، صاف ستھرا کھانا ہے، صاف ستھرا ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، حلال ہے، حلال پیسوں کا ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا. اس لیے نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا کہ بھائی وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اس لیے نہیں کھا رہا. تو بھائی جب روزہ رکھ کر کھانا پینا میسر ہونے کے باوجود چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تو سال بھر حرام چھوڑ دے. حرام کو چھوڑنے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ یہ سوچ لے کہ جیسے رمضان المبارک میں نے اپنے کو بھوکا پیاسا رکھا، حلال کھانا میسر ہونے کے باوجود نہیں کھایا، تو روزے کے علاوہ جو ایام ہیں ان ایام میں بھی تو اللہ کا ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ حرام کھانا چھوڑ دو. تو ہم حرام کھانا چھوڑ دیں. تو اس طریقے سے جب ہم روزہ رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتلائے ہیں، جیسے میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلا دیا، تو اس طریقے سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو تقویٰ آئے گا. پھر ایک مہینہ اگر آدمی اس کی مشق کرتا ہے تو اس کی کتنی اچھی تربیت ہو جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بچے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہے یا اسکول کالج ہے، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، اس تعلیمی ادارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں جو ہے سینکڑوں بچے ہوتے ہیں. بعض کلاسوں میں 100 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، بعضوں میں 50 بچے ہوتے ہیں، مطلب ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. اور مدارس میں بڑی کلاسوں میں، دور حدیث وغیرہ کی کلاسوں میں 500 تک بھی بچے ہوتے ہیں ایک کلاس میں. تو اب دیکھیے کہ ایک کلاس میں زیادہ بچے ہیں. اب ان بچوں میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی پوزیشن لے لیتے، 100/100 نمبر لے لیے، اور ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ جو فیل ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ استاد نے تو سب کو ایک ہی طرح سے پڑھایا، استاد کی آواز بھی سب تک پہنچ رہی تھی، اور استاد
جو کتاب سامنے رکھے ہوئے تھے وہ کتاب بھی سب کے سامنے موجود تھی، یا اگر بلیک بورڈ سے جو ہے وہ پڑھایا ہے تو وہ بورڈ بھی سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے، وہ انعام حاصل کرتا ہے، لیکن اسی کلاس کا ایک بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے؟ وہ فیل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے کہ سب پر برابر آتا ہے، عمومی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، عمومی اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا مغفرت، اور نہیں حاصل کرنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ پھر اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ جو ہے فیل ہو جاتا ہے، استاد کی آواز پہنچ رہی ہے، استاد کا سبق جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت نہیں کرتا تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اس کی حیثیت ایک کورس کی ہے، تربیتی کورس کی ہے۔ اب ہمیں ایک کورس میں یعنی تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے ایک کورس میں شریک ہیں، تو اب حصول تقوی کے لیے جو بھی آداب روزے کے حوالے سے روزے کی صورت میں ہمیں بتلائے جا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا، ورنہ روزہ بھی ہم رکھیں تو اس کا وہ مطلوبہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے بڑے یوں دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی نے اے سی لگوا دیا، کمرے کے اندر اے سی لگواتے ہیں، اب اے سی لگوانے کے بعد وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دروازے کو بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے، اور جو ہے پردے وغیرہ لگا دیں گے اگر شیشے وغیرہ ہیں تو پھر کیا ہوگا، اور پھر جب اے سی چلائیں گے تو کمرہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اے سی چلاتا ہے، وہ مہنگے سے مہنگا اے سی جو ہے وہ لگوا دیا اور اے سی چلا بھی لیا، لیکن کیا ہے کہ دروازے کھول دیے، کھڑکیاں سب کھول دی، اب وہ اے سی تو ہوا پھینک رہا ہے، لیکن وہ ہوا ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، وہ ٹھنڈک ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ تو تقوی کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آپ علیہ والسلام نے جو دیگر آداب بیان فرمائے، لڑنے جھگڑنے شور شرابے اور دیگر باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ روزہ ہمیں اس کی طرف بلا رہا ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، پھر کیا ہوگا کہ رمضان آئے گا، روزے آئیں گے، گزر بھی جائیں گے، لیکن ہمیں ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، لیکن ہمیں تقوی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حصول تقوی کا ذریعہ ہے روزہ، اور پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ روزہ ایسا نہیں کہ روزہ ہمیں کان سے پکڑ کے سیدھا کرے اور جو ہے ہم روزہ رکھ لیں اور فوراً ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور فوراً جناب وقت کے بڑے ہم قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کے آداب کا خیال کر کے ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، زبان کی حفاظت کر کے مجاہدہ کرنا ہے، اور دیگر جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر مجاہدہ کرنا ہے، اور یہ عزم کرنا ہے کہ جس طرح ہم ابھی حلال کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو ہم ہر طرح کے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اسی طرح سے عزم کر کے مجاہدہ کریں گے تو روزے کے ذریعے سے تقوی ہمیں ملے گا، اور تقوی جب حاصل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کے ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدقہ روز کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمع کرتے رہیں، مثلا روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی 100 روپے میں دے دوں، وہ آپ جمع کرتے رہیں، اور پھر یہ سوچتے رہیں کہ یہ مطلب یا تو تعین کریں کہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی مستحق کو دینا ہے، اور یا پھر یہ نیت کریں کہ بس میں جمع کرتے رہیں گے اور جیسے ہی کوئی مصرف آئے گا ضرورت کا تو اس میں لگا دیں گے۔ یہ سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے کہ اپنے پاس کوئی غلہ لے کے یا کوئی بھی ایسی ترتیب بنا کے اس میں جمع کرتے رہیں۔
اچھا کتنا نہیں گا وہ تو دیکھیں صدقہ، ایک تو واجبی صدقات ہوتے ہیں اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ واجبی صدقات تو مقرر ہے، جیسے فطرہ ہے، فطرہ واجبی صدقہ ہے اور اس کے لیے تو مقرر ہے، اور اس دفعہ جو ہے گندم کے حساب سے 300 روپے ہے صدقہ فطر ایک بندے کا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں 2.5% ہے، وہ تو مقرر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو اپنا نفلی صدقہ ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنا جو ہے استطاعت ہو تو وہ جو ہے وہ دے دیا جائے۔